آج کل کے تبلیغی حضرات بھی ایسے ہیں، بیگ باندھ لیتے ہیں، مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ سعودی کے مسافر مجھے بھیک دیں گے، میری بیوی بچے کھانا کھائیں گے، اور میں قصے یاد کر کے سفید کپڑے عطر لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو قصے سناؤں گا۔ تمہارے یہ عطر لگا کے اصل میں تمہاری عطر سے بدبو آتی ہے، لیکن تم فیل نہیں کر رہے۔ معاشرے میں تم لوگوں کا یہی کام ہے، قصے یاد کرنا، مفت کا روٹی کھا کے مسجد کے ٹوائلٹ میں ٹٹیاں کرنا۔ یاد رکھنا شاہد انور، جتنا آپ تبلیغیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے اتنے آپ بدنام ہو جاؤ گے، لیکن تبلیغیوں کو بدنام نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ جس ملک میں بیٹھ کر ڈالر دن رات کرتے ہو، انہی ڈالر والوں نے تبلیغیوں کو روکنے کی بڑی کوششیں کی، بدنام کرنے کی کوششیں کی، لیکن ناکام ہے۔ تبلیغ کا کام قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ یہ کام نبیوں کا کام۔ اس کو بدنام کرنے والے مٹ گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن تبلیغ کا کام جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں۔ لوگ ناچنے کو چھوڑ کر، گانوں کو چھوڑ کر، بے حیائی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دین کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ قیامت تک اس کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بدنامی پھر آپ کی مقدر بن جائے گی۔ یہ ایک ایسا کام ہے نا کہ جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ شراب خانوں سے لوگ نکل رہے ہیں، زنا خانوں سے نکل رہے ہیں، ناچنے گانوں، اسی سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کل تک ناچنے والے آج مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے آگے رو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر۔ تبلیغ یہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا نام ہے۔ دعوت کا کام اتنا عظیم کام ہے، یہ تو ہم سمجھ نہیں رہے، کیونکہ ہمارا مال جان وقت بے حیائی میں لگ رہا ہے، ناچنے گانوں میں لگ رہا ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ۔ ہمارا مال جان وقت دین پر لگے گا تو تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تبلیغ کا کام کتنا عظیم کام ہے۔ اے سی میں بیٹھے ہوئے لوگ مسجدوں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر گرمیوں میں رہتے ہیں، ان کو اس کی قیمت کا اندازہ ہے کہ یہ کام کتنا قیمتی ہے۔ یہ نبیوں کا کام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ کہ کون فرما رہا؟ میرا اور آپ کا رب، اس جہانوں کا پالنے والا، اس مخلوقات کا پیدا کرنے والا، وہ فرما رہا ہے۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے یہی ہے میرا راستہ۔ یہ جو عربی جانتے ہیں نا، عربی، ان کو پتہ یہ ھذہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ قریب چیز، ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبع، میں اور جو میری اتباع کرنے والے، یہ کام ان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، لیکن ان کے طرز پر زندگی گزارنا یہ نہیں چاہتے، شکل و صورت انگریزوں والا بنا۔ اس لیے سب سے پہلے جب اللہ کے راستے میں نکلو گے تب جا کر تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ کتنا عظیم کام۔ وہ لوگ جو سالوں میں مسجدوں میں نہیں آتے، تبلیغی ان کو پکڑ کر مسجد میں لاتے ہیں۔ کارگزاریاں آپ سن چکے۔ ہم اگر دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں تو یاد رکھنا قارون سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ قیامت تک 70 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی ہیں۔ ہم اگر طاقت کو کامیابی کا معیار بناتے ہیں تو فرعون اس وقت اتنا طاقتور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، ایک عصا ہوتی تھی اور کچھ نہیں۔ فرعون اس کے پاس 16 لاکھ فوج تھی، اللہ نے فرعون کو غرق کر۔
موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کام نبیوں کا کام ہے۔ آپ اگر کامیابی حکومت کو سمجھتے ہو تو پھر یاد رکھنا نمرود جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، جب اللہ نے اسے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو ایک مچھر کے ذریعے جب اس کے ناک میں گھسایا، کتابوں میں آتا ہے کہ 400 سال تک وہ پھر اپنا سر دیواروں پر مارتا رہا۔ اتنا اللہ نے ذلیل کیا۔ وہی نمرود جو کہتا تھا میں خدا ہوں، وہی نمرود لوگوں کو کہتا کہ آ جاؤ میرے سر پر مجھے مار۔ کلہاڑیوں سے اپنا سر زخمی کرتا تھا کہ مجھے سکون مل جائے۔ 400 سال تک اللہ نے اتنا ذلیل کیا، ہر راستے پر جاتا اور سر پتھروں میں مار، دیواروں پر مار۔ ایسا اللہ نے ذلیل کیا اور پھر اسے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ دین کو سر بلند کرنا، دین کے لیے اپنا مال، جان، وقت سب کچھ لگا دینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا؟ آج ہم خود سوچیں ہمارا مال کہاں لگ رہا، وقت کہاں لگ رہا۔ پوری رات ہم گزارتے ہیں بے حیائی میں، ناچنے گانوں، ہم لوگوں کی مدد کرتے۔ کل یہی لوگ ہمیں قیامت کے دن گریبان سے پکڑ لیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کر دیں کہ انہوں نے ہمیں گانوں سے نہیں روکا، ناچنے سے نہیں روکا، بے حیائی سے نہیں روکا، ہماری مدد کی، ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ ویری نائس، ویری گڈ، تم اچھے کام کر رہے ہو، ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ خدا سوچیں تو صحیح، کل کیا حشر ہو۔ یہ دنیا تو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آج موقع ہے، خود سوچو۔ ایک بزرگ بازار میں کھڑے تھے، کسی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے؟ کہا مخلوق اور خالق کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ کہاں کرا لی صلح؟ کہاں آج خالق تیار ہے صلح کے لیے، مخلوق تیار نہیں۔ مخلوق کو ناچنے سے فرصت نہیں ہے، گانوں سے فرصت نہیں ہے، بے حیائی سے فرصت نہیں۔ پھر کچھ دن بعد وہ قبرستان میں کھڑے تھے، پھر کسی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے؟ کہا خالق اور مخلوق میں صلح کرا رہا۔ کرا لی صلح؟ نہیں، صلح نہیں۔ آج مخلوق تیار ہے لیکن خالق تیار ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے، ابھی ہم زندہ ہے، توبے کے دروازے کھلے ہیں، اعمال کے دروازے کھلے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، بے حیائی سے نکلو، ناچنے سے نکلو، گانوں سے نکلو۔ جس دن یہ موقع ختم ہو جائے گا پھر تمام دروازے بند ہو جائیں گے، توبے کے دروازے بند، اعمال کے دروازے بند، پھر ہم بدل جائیں گے، پھر ہم دیندار بن جائیں گے، پھر ہم حیادار بن جائیں گے۔ وہ احکامات اللہ کے ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہماری طرف سے دنیا کا کوئی دوسرا انسان ادا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے۔ تو جس طرح جو احکامات فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، اس کا صحیح ادا کرنا فرض ہے، اور یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم کسی کے پاس بیٹھیں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں نکلو، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنے قرآن کو درست کرو۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دنیا ضرورت سمجھ کر کرو لیکن مقصد سمجھ کر نہیں۔ یہ ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، گاڑی ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کی دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیں، خود بھی دین کے مطابق زندگی گزارنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا۔ یہی اس امت کی زندگی کا مقصد ہے، اس امت کے آنے کا مقصد ہے، اس امت کے وجود کا مقصد ہے۔ آج مقصد سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، بھول چکے ہیں مقصد۔ پیسہ مقصد بنا لیا، تجارت مقصد بنا لیا ہے، گاڑیاں خریدنا، بنگلے بنانا، یہ مقصد نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضروریات۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے زیادہ کیوں نہیں کمایا، کم کیوں کمایا، آپ نے بڑی تجارت کیوں نہیں کی، چھوٹی تجارت کیوں کی، آپ نے بڑی گاڑی کیوں نہیں خریدی، چھوٹی کیوں خریدی، نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے۔ لیکن نماز صحیح کیوں نہیں ادا کی، دین کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری، اور میرے احکامات لوگ چھوڑ رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، میرے نافرمانی میں مصروف تھے، بے حیائی میں مصروف تھے، ان کو روکنے کی کوشش کی یا نہیں کی، اس کا پوچھا جائے۔ اس لیے اس کام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے 4 مہینے لگاؤ، اور پھر اسی کام کو زندگی کا مقصد بنا کر ساری زندگی کرنے کا ارادہ